آج کل آپریشن ترشول کے بڑے چرچے ہیں. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب بھارت بڑی تیاریوں میں ہے. آپریشن ترشول اس نے ٹرائی سروسز ایکسرسائز کے نام پر ایک نیا پلان لانچ کیا ہے پاکستان کی جنوب مشرقی سرحد کی طرف. دوستوں، کل 30 اکتوبر کو ایکسرسائز ترشول شروع ہو گئی. یہ ایکسرسائز ترشول ہے کیا؟ ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان اتنا پریشان کیوں ہو گیا ہے. اور یہ بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرائی سروسز جنگی مشقیں ہیں جو 12 روز کے لیے جاری و ساری ہیں. راجستھان گجرات پاکستان بارڈر کے پاس سے ہوتے ہوئے سر کریک تک. اسی لیے سب کو کہا جا رہا ہے کہ مل کے ایک اتفاق کے ساتھ اپنا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے جارڈن بھی گئے ہیں ایف ایم، ادھر شہباز صاحب چلے گئے ہیں سعودی عربیہ، اور محسن نقوی ایران پہنچا ہے. روس نے دی ہے پاکستان کو دھمکی، اور دھمکی بھی کیا دی ہے اب سن کے پریشان ہو جائیں گے. ویڈیو ہے باقاعدہ، ولادیمیر پیوٹن کی ویڈیو ہے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے. لیکن کھلا کیا پتا کیا چلا، یہ ڈیٹیلز ہیں. اب دیکھیے ایک ویڈیو چلی اور ویڈیو جو تھی رشین میں تھی، اور پیوٹن جو تھا وہ بات کر رہا تھا، اور پیوٹن جو ہے نا اس میں انہوں نے بات کی اور باقاعدہ رشین کے اندر تھی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کابل پر حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب صرف افغانستان سے نہیں آئے گا بلکہ ہماری طرف سے بھی آئے گا. تو اس سے پھر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کہ پیوٹن جو ہے یا رشیا جو ہے وہ تو کابل کے ساتھ کھڑا ہو گیا یا افغانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور اب ان جنگی مشقوں کے دوران قیامت خیز واقعہ ہوا ہے کی جاتی ہیں. دیٹ از آلسو سم تھنگ ویری ہیوج اینڈ اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. اچھا، آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت جو ہے اس کی جنگی مشقیں شروع ہو چکی ہیں. نام سنتے ہی گلا سوکھ گیا، یہ کرو ایسا کرو، موبیلائز کرو اپنے کورس کو، اسٹرائک کور کو بولو یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ سب سے پہلی بات تو قریب 20,000 سینک اس میں حصہ لیں گے، آرمی، نیوی اور ایئر فورس. اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیوی کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے. نیوی آپ جانتے ہیں جہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، یعنی کہ راجستھان گجرات والا علاقہ. اور سر کریک کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور آنریبل ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ جی نے کیا بولا تھا سر کریک کے بارے میں کہ سامنے کراچی، جب سے انہوں نے بولا کہ کراچی کا راستہ سر کریک سے جاتا ہے تب سے پاکستانیز یہ ناچتے پھر رہے ہیں، بڑا پریشان. اچھا، یہاں پہ ایئر فورس کی فائٹر اسکواڈرنز تیار ہیں، ان کے اٹیک ہیلی کاپٹرز تیار ہیں. پہلی چیز آپ کو پتا دے ہیو اپاچی ہیلی کاپٹرز، وہاں پہ رفیل ہیں، وہاں پہ سکھوئی ہیں، سارے کے سارے تیار ہیں. وہاں پہ برہموس تیار ہیں. یہ سر کریک کے علاقے سے لے کر جیسلمیر تک، یعنی ایک بہت بڑے علاقے کو کمپس کرتے ہوئے نوٹم کا اعلان کر چکے ہیں. نوٹم آپ جانتے ہیں کہ یہ نوٹس ہوتا ہے ایئر مین کے لیے کہ آپ یہاں پر فلائنگ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ایکسرسائزز میں مصروف ہیں. تو یہ ساری کی ساری بھارت کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. یہ اتنا زبردست اہتمام، اتنا لمبا چوڑا خرچہ وہ محض دہشت ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا، اس کے لمبے چوڑے عزائم ہیں. ہم بھی ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، تیاریوں میں ہیں. ہم نے بھی نوٹم کا اعلان کر رکھا ہے. لیکن آپ نے پوچھا ہے آپشنز کا، تو ہمارے پاس جو 2 آپشنز ہیں ان میں ایک ہے عسکری نوعیت کا، دوسرا ہے ڈپلومیٹک. عسکری نوعیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی زبردست نیوکلیئر تجربہ کر دیں، بتائیں کہ ہم ایڈوانسڈ سٹیج پر آ چکے ہیں، ہمارے پاس دیکھیے یہ کچھ موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے نیوکلیئر تو ڈیٹرنٹ ہے نا. وہ جنگ جو اٹل نظر آ رہی ہے، وہ جنگ جس پر انڈیا تلا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے. ڈیٹرنٹ کا مطلب ہی روکنا ہوتا ہے. تو ڈیٹرنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نیوکلیئر. ہم نیوکلیئر تجربہ، کوئی میزائل، کوئی ہائپر سونک قسم کی کوئی چیز وہ کچھ کریں، شاید اس سے بھارت بیک فٹ پہ چلا جائے، رک جائے. اپیرنٹلی اس کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو بھارت اس سٹیج پر آتا ہی نہ. پھر باقی بچتا ہے ڈپلومیٹک آن سلاٹ. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے پاس لے دے کر اگر کچھ بچا ہے تو صرف اور صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہم ابراہمک ایکارڈز پر بھی سائن کرتے چلے جائیں، ہم اسے بگرام ایئر بیس بھی لے دیں، چاہے جیسے بھی لے دیں، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمیں،
پھر اس کی ڈیمانڈ پر 0 ٹیرف کا اعلان کر دیں، جیسا کہ ہم نے باتوں باتوں میں کمٹ کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس پہ غور کریں، 0 ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو ناراض کر لینا۔ اگر امریکی معاملات میں آپ ٹیرف 0 کر دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چائنیز گڈز پاکستان میں کمپیٹیبل رہیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو چائنا بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی مجھے بھی 0 کرو، پھر وہ آپ کر نہیں پا رہے، کیونکہ اگر سب کو 0 دے دیں گے آپ تو پھر کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ چنانچہ یہ سب کچھ ٹرمپ کو دینا پڑے گا، ریئر ارتھ منرلز بھی دینے پڑیں گے، لگے ہاتھوں کرپٹو کے حوالے سے اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہمیں ہاتھ میں لانا پڑے گا، جیسا کہ ہم پہلے سے کمیٹڈ ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود سچویشن عجیب و غریب ہے۔ جو طرفہ تماشا ہے کہ یہ سب کچھ ملنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ اس سچویشن کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس کا وہ ریپو ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا مودی کے ساتھ کہ وہ اس کو منع کر سکے، وہ اس کو باز رکھ سکے۔ چنانچہ عسکری نوعیت پر بھی دیکھیں تو ہم اس جنگ کو روک نہیں سکتے۔ نیوی کے جو ڈسٹرائرز ہیں، نیوی کے ڈسٹرائرز میرے پاس پوری یہاں پہ دوستوں ڈیٹیل پڑی ہوئی، یہاں پہ کولکتہ کلاس ڈسٹرائرز اینڈ نیلگری کلاس فریگیٹس ہیں۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ دوستو بھارت نے آپریشن ترسول لانچ کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپریشن ترسول بھارت نے پاکستانی بارڈر کے قریب لانچ کر دیا ہے، جہاں پر تینوں سیناؤں نے مل کر گجب کا یدھ ابھیاس کر رہی ہیں، اور پاکستان اس کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اپنے ایئر اسپیس کو بھی بند کر لیا ہے تاکہ بھارت کہیں اچانک سے ان پر حملہ نہ کر دے اور پاکستانیوں کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ بھارت نے آخر کیا ہی کیا ہے۔ دوستو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ تینوں سیناؤں مل کر ایک ساتھ یہ یدھ ابھیاس کر رہی ہے، اور یہ یدھ ابھیاس سر کریک کے علاقے میں ہو رہا ہے، جہاں پر اسے ڈسپیوٹ مانا جاتا ہے اس علاقے کو، اور بھارت اسے اپنا بتاتا ہے، وہیں پاکستان بھی اسے اپنا ماننے کو تیار رہتا ہے۔ پاکستان میں بھوشیہ وانی ہو رہی ہے کہ یدھ ہونے وہیں والا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ along with fast attack assets۔ آپ زیادہ اس کو وہ مت سمجھیے گا کہ یہاں پہ یہی ہیں یہ 2-3 قسم کے جہاز، یہ کیسی ایکسرسائز ہے، نہیں، اٹ از ویری پاسبل۔ اچھا یہ میری کوئی کنفرمڈ خبر تو ہے نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں مجھے پتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ میں اینالائز کر رہا ہوں اور میرا اینالیسس یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہاں پہ INS وکرانت بھی ہوگا آس پاس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایکسرسائز میں شامل ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں آس پاس INS وکرانت ہوگا، ہو سکتا ہے INS ارہنت جو بھارت کی نیوکلیئر سبمرین ہے وہ بھی آس پاس کہیں ہو۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اسپیشل فورسز کی، وہاں پہ پیرا SF ہے، مارکوس ہے، گروڑ ہے، یہ تینوں کے تینوں کو ڈپلوائے کیا گیا ہے اس ایکسرسائز میں۔ اور اس کے علاوہ ایئر فورس کی میں نے جیسے رفال اور سکوئی 30